3-4 فٹ کی قبر میں ایک آدمی کو زندہ رکھا گیا. یہ کوئی نعمت ہے؟ بالکل یہ مکانہ بات ہے. جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ معلوم نہیں کس بات کے قائل ہیں اور کیوں قائل ہیں. یہ کہ 3-4 فٹ کی قبر میں کسی کو زندہ رکھا جائے گا، یہ کیا چیز؟ یہ تو سزا ہوئی. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. مرنے کے بعد زندگی صرف آخرت کی ہے کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں ایک گروہ بزرگان دین اور اولیاء کی حیات کا قائل ہے. کیا تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں؟ یہ میری ناقص عقلی کا قصور ہے کہ یہ بات کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں. یعنی 3-4 فٹ کی قبر میں ایک آدمی کو زندہ رکھا گیا. یہ کوئی نعمت ہے؟ کوئی شرف ہے؟ کوئی اعزاز ہے؟ کیا چیز ہے؟ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں. اگر آپ وہ بات کہیں جو قرآن نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو اللہ نے یہ بشارت دی ہے، یعنی جن کا معاملہ بالکل صاف ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں انبیاء ان کے سرخیل ہیں، کہ ان کے لیے برزخ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیات کو رکھا ہوا ہے وہاں ایک نوعیت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. وہ زندگی کوئی جسمانی زندگی نہیں ہوتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عنایتیں کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اصل شخصیات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو بڑی معقول بات ہے، اور اس بات کو ماننے میں کوئی معنی بھی نہیں ہے. قرآن نے اس کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. جب لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ تو مر رہے ہیں، اب ان کو کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ مر رہے ہیں. یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور ان ربہم یرزقون، اور وہاں ان کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں. اور مزید واضح کر دیا کہ لیکن اس زندگی کی نوعیت کیا ہے تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ایک دوسری نوعیت کی زندگی. یہ بات تو معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کہ 3-4 فٹ کی قبر میں کسی کو زندہ رکھا جائے گا، یہ کیا چیز؟ یہ تو سزا ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں اور صالحین کے بارے میں یہ کیوں کریں گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. تو یہ بالکل یہ مکانہ بات ہے. جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ معلوم نہیں کس بات کے قائل ہیں اور کیوں قائل ہیں. ہم دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن جس طرح عام لوگ رخصت ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ پیغمبر تھے، آخری پیغمبر تھے، ان کا مرتبہ مقام تو گویا وہ ابھی بھی اپنی قبر میں حیات ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ہم اگر ان کی مجلس سجاتے ہیں، ان کی محفل اور ان کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا غائبانہ طور پہ اس میں شریک بھی ہو جاتے ہیں. ایک طریقے سے حاضر و ناظر بھی ہو گئے اور اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں. تو اس بارے میں قرآن کی کوئی رہنمائی ہے؟ قرآن مجید نے اس میں بھی سادگی سے وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم مٹی میں مل جاتے ہو. سبھی انسان ایک درجے میں زندہ ہیں. شہداء کے بارے میں یہی کہا ہے، فرعون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. تو سب زندہ ہی ہیں، لیکن زندگی کی نوعیت مختلف ہے. یعنی وہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، وہ زندگی جو شہداء کو، صالحین کو حاصل ہے وہ اور طرح کی ہے، جو خدا کے دشمنوں کو حاصل ہے وہ بالکل اور طرح کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بیان کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، یہ تو اسلام کا بنیادی مقدمہ ہے. یہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن انسان کی اصل شخصیت تو اسی طرح رکھی جاتی ہے. اور قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں اور سبقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اور ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو ظاہر ہے کہ جب یہ شہداء کے بارے میں کہا ہے تو بدرجہ اتم پیغمبروں کے بارے میں ماننا چاہیے. تاہم وہ زندگی نہیں ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں. وہ اللہ کے ہاں ان شخصیات کی حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کا بس ایک اجمالی سا تصور ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے صاحب، آخری پہلو جو ضمن میں عام طور پہ زیر بحث رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا. یعنی تمام کائنات کے علوم، ان کے جو مخفی راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے عام طور پہ ربیع الاول میں زیر بحث رہتا ہے کہ ان کے علم کی فضیلت اور نوعیت یہ تھی. تو قرآن مجید اس حوالے سے بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ بہت واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ علم آپ کو دیا گیا جس علم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی. وہ علم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو دیا. وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ اجتہادی معاملات میں ہماری تربیت کریں، ہمیں اطلاق کر کے دکھائیں، اور اس طرح وہ چیزیں جن کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا تھا
وہ سب کی سب وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی. اللہ کے پیغمبر یہ علم لے کر آئے تھے. یعنی باقی علوم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے. ہدایت کا علم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا علم، اس کا آخری منبع آپ ہی کی ذات والا صفات ہے. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے، اس کے مرضیات کیا ہیں، وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یہ علم ہے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے. یہ علم ہمیں آپ سے لینا ہے، اور یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے پوری دنیا پر کہ اس نے اپنی ہدایت آپ کے ذریعے سے ہم کو دی ہے. باقی علوم فنون کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ تم عالم و بے امور دنیا کو، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. ایک خاص مکتبہ فکر کی جانب سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قبر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجل، تو چونکہ حاضر رجل میں اس میں اشارہ قریب کا استعمال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ خود ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کی طرف اشارہ کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں. شکریہ. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس طرح کے استدلالات کرتے ہیں، آپ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو دکھاتے ہیں تو ممثل کر کے دکھاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اسی دنیا میں جنت دوزخ دکھائے گئے، ممثل کر کے دکھائے گئے. اب ہم ہر گھر میں دکھانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اس وقت جو کچھ میں یہاں کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی حاضر ناظر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ کے گھر میں اس کو دکھایا جا سکتا ہے. یہ تمثیل بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، تصویر بھی ہے. اس لیے اس میں ان سب تصورات کی ضرورت نہیں. پہلے تو بنیادی بات سمجھ لیجئے، یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ ہے، جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کی دعوت سنی، آپ کا پیغام براہ راست اخذ کیا، پھر دنیا سے رخصت ہوئے. تو پیغمبر جب کسی قوم کی طرف آ جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا امتحان پیغمبر ہی کو ماننا ہوتا ہے. ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو رسالت مآب کی شخصیت ممثل کر کے سامنے آ جائے گی. ممثل کرنے کا وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سی چیزوں میں اختیار کرتے ہیں. اس کو قرآن مجید نے خود بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ اس صورتحال میں یہ سوال ہے جو نقل ہوا ہے، اس کا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بڑی وضاحت میں نے اپنی حدیث کی کتاب میں کر دی ہے، وہ بھی اب شائع ہو رہی ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے. اس باب کی روایتیں شائع ہو چکی ہیں.